حضرت ثعلبہ پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن حضرت ثعلبہ نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے۔ پیغمبر اسلام نے دعا فرمایا دیا۔ حضرت ثعلبہ نے بکری خریدا اور اس بکری میں برکت ہونے لگی، اتنی برکت ہونے لگی کہ آپ نے اونٹ کو خرید لیا۔ اونٹوں کو خریدنے کے بعد آپ کے پاس گائے ہو گئے۔ اب آپ نماز پڑھنے کے لیے پہلے 5 وقتہ مسجد میں آیا کرتے تھے، اب دھیرے دھیرے 1 وقت کی نماز چھوٹنے لگی۔ پھر جب بکریوں کا ریوڑ اور جانوروں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر 2 وقت کی نماز چھوٹنے لگی۔ اتنے آپ کے پاس جانور ہو گئے کہ آپ کا گاؤں میں رہنا مشکل ہو گیا، آپ جنگل میں جا کے رہنے لگے۔ پھر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ ثعلبہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، لیکن ثعلبہ نے میری بات کو نہیں مانا۔ پھر جب ایک دن پیغمبر اسلام نے زکوٰۃ وصولنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو امیر بنا کر چند صحابہ کو ساتھ میں بھیجا، آپ زکوٰۃ وصولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وصولتے ہوئے حضرت ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہتے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں بھیجا ہے زکوٰۃ وصولنے کے لیے۔ جب حضرت ثعلبہ نے جوڑ بھاگ کیا تو پتہ چلا کہ کئی بکریاں ان کی زکوٰۃ میں جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود زکوٰۃ لے کر آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ وصول لائے۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ ثعلبہ کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ میں خود زکوٰۃ لے کر حاضر ہوں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ ثعلبہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ثعلبہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے بکریوں کی شکل میں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ثعلبہ تم اپنی بکریوں کو لے کر چلے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں نے خود کہا تھا کہ میں لے کے آؤں گا۔ کہا ثعلبہ تم مجھے کیوں سکھاتے ہو؟ میں جانتا ہوں نا کہ تمہارے دلوں میں کیا تھا، لے کے چلے جاؤ۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر کو بھی تکلیف ہوئی، حضرت عثمان غنی کے دل میں بھی درد پیدا ہو گیا، حضرت علی بھی صدمے میں چلے گئے۔ اس وجہ سے تکلیف ہوئی کہ حضرت ثعلبہ اپنے تھے اور مال کی محبت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کے ظاہری وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت ثعلبہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس کے زکوٰۃ کو پیغمبر اسلام نے نہیں قبول کیا میں بھی قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی حاضر ہوئے، آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ پیغمبر اسلام نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ اے لوگو اگر آپ کے پاس مال و دولت ہو تو زکوٰۃ ضرور نکالا کرو، مال کی محبت میں کہیں آپ بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یہ مال جو آپ کو اللہ عطا فرماتا ہے اس میں کیول آپ کا ہی حق نہیں بلکہ لوگوں کا حق ہوا کرتا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔